الله لا إله إلا هو لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، میری ماں اور بہنوں، ملے بھائیوں، پیارے بچوں، آیت الکرسی پر گزشتہ ہفتے میں بحث ہو چکی تھی، لیکن آخری حصہ اجرت کی بنا پر تفصیل سے رہ گیا تھا. اس تفصیل سے بیان نہ ہونے کی وجہ سے تشنگی محسوس ہوئی. بعض احباب نے خواہش کی کہ اگر وہ حصہ جو مفصل آنا چاہیے تھا نہیں آ سکا، وضاحت ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. اور اس سے ہٹ کر بھی یہ عقیدہ ہے، اللہ کا تعارف کرایا ہوا، اور ہر عمل کا مدار عقیدے پر ہے. اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو کسی عمل کا کوئی اجر نہیں، کوئی ثواب نہیں. جیسا انسان میں جان نہیں ہے تو غذا اثر نہیں کرتی، دوا اثر نہیں کرتی، ایسے ہی سب سے پہلے توحید، رسالت، آخرت یقین کے ساتھ اگر حاصل نہیں ہے تو پھر کسی عمل کا کوئی اجر نہیں ملے گا. یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کافر اور مشرک چاہے جتنا نیک عمل کرے، اس کے نیک عمل کا اجر آخرت میں نہیں ہے. اللہ کا اعلان بھی نوٹ کر لو، ولا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا. ہم ترازو ہی نہیں لگائیں گے ان کے واسطے. ایمان نہیں ہے تو کسی عمل کا کوئی مطلب نہیں. جب ایمان اور عقیدہ اتنا اہم ہے اور اللہ نے خود اپنا عقیدہ اور تعارف اس آیت میں پیش کر دیا ہے، مکمل اللہ تعالیٰ کو اس کے صفات سے جاننا ہے، تو سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، اور اس کے بعد یہ آیت الکرسی، اور تیسری آیت 28واں پارہ سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم سے آخر تک. وہ 3 آیتیں اور یہ 4 آیتیں اور سورہ اخلاص، ان 3 جگہوں کو مکمل پی جاؤ، عقیدہ بن جائے گا. اور ان 3 جگہوں میں سے کہیں بھی جھول آئے گا تو وہ حصہ عقیدے میں نقص پیدا کرے گا. تو سورہ اخلاص پر گفتگو آئندہ آئے گی، سورہ حشر پر انشاءاللہ آئے گی، مگر آج تو سورہ بقرہ کا یہ حصہ جو آیت الکرسی کے ذیل میں ہے، 255 نمبر کی آیت ہے، ترجمہ لفظی ہو چکا ہے، کچھ حصے پر گفتگو باقی رہ گئی ہے. میں یاد کرتا ہوں تاکہ کچھ لوگ جو نئے آئے ہیں ان کو محسوس ہو جائے کہ گزشتہ کیا درس ہوا تھا. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کہ نہیں معبود مگر وہی. اگر وہی معبود ہے، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، تو پھر وہ اللہ کی ذات ہے. اور اگر اللہ کی ذات کے ساتھ اور بھی معبود ہیں تو گویا آپ نے اللہ کو نہیں پہچانا. اللہ کیسے بنا؟ یہ میں نے بحث نہیں کی تھی کیونکہ سورہ فاتحہ کے درس میں بحث آ چکی تھی، مگر سورہ فاتحہ کے درس جو لوگ تھے تو شاید اب نہیں ہیں، یا جو اب ہیں وہ جب نہیں تھے، اور اگر تھے تو کتنا یاد آتا کتنا بھول جاتا، سوال یہ بھی ہے. تو اللہ اس میں ذات ہے، اللہ اس میں ذات ہے. بقیہ اس کے جو نام ہے وہ صفاتی نام ہے. جیسے اللہ کا جبار ہونا، قہار ہونا، بصیر اور خبیر ہونا، یہ صفاتی نام ہے. حقیقی نام جس کو نام اس میں ذات ہے، واجب الوجود جس کا وجود واجب ہے، وہ تمام خوبیوں کو جامع ہے، تمام عیوب سے مبرہ اور بری ہے. اس ذات حق کا حقیقی نام اللہ ہے. اللہ کیسے بنا؟ اس کا مادہ کیا ہے؟ ایک بار برداشت کر لو، شاید دماغ میں کچھ بیٹھ جائے. اللہ بنا ہے الہا سے. بیضاوی بہت مشکل کتاب ہے، اس کا پڑھا ہوں. الہا، الہا کے معنی آتے ہیں وہ ذات جس سے بے پناہ محبت ہو. الہا، الہا رجل جس سے بے پناہ محبت ہو. اس میں لگا دیا الف لام کو تو الہ بنا، الہ. اور 2 لام ایک ساتھ جمع ہونے سے قاعدہ یہ ہے کہ 2 حرف اکٹھا ہو جائیں تو ادغام کر دو، تو دونوں لام کو جوڑ دیا گیا، اللہ بنا. سارے انسان اللہ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اس واسطے الہ اسی کو کہا جاتا ہے. تو ایک تو ہے الہ الوہا سے بے پناہ محبت کی جانے والی ذات، الوہا رجل. اور ایک ہے وہ ذات جس کے ادراک سے آدمی عاجز و پریشان ہو، سرگردہ ہو. سارے انسان مل کر اللہ کی ذات میں سرگردہ ہیں، حقیقت کا سراغ نہیں پاتے، یعنی اس کی ذات تک ادراک رسائی نہیں ہوتی. وہ کیا ہے؟ اللہ. مثال دی ہے الہ رجل کے معنی وہ آدمی جو سرگردہ پریشان ہے، اللہ کی ذات جاننے میں سرگردہ و پریشان ہے، اس کو الہ رجل کہیں گے. اور الوہا جس سے محبت کریں، سارے انسان اللہ سے محبت کرتے ہیں. آپ جن کو سمجھتے ہیں کہ محبت کرتے وہ بھی، اور جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ محبت نہیں کرتے وہ بھی. اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہلوایا اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو تو میرے محبوب کی اتباع کرو. اور ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. یہ کیوں کہا؟ کیونکہ لوگوں کا دعویٰ تھا کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے. محبت کا دعویٰ اللہ سے ہے تو محبوب کی اتباع کرو، یعنی ہو بہو نقل کرو. سر سے پاؤں تک، صبح سے شام تک کسی بھی مرحلے میں محبوب کی مخالفت لازم نہ آئے، ہو بہو نقل. اور کہا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، سورہ نور کی آیت ہے، اگر تم نے ان کی اطاعت کر لی ہدایت پا جاؤ گے. تو الوہا اور الہا دونوں مادہ ہے، اللہ بنا اسی سے، یہ حقیقی نام. ایسی کوئی ذات نہیں کہ سب جس سے محبت کریں یا جس کی ذات کی رسائی تک پہنچنا ممکن نہ ہو. اللہ کی ذات تک رسائی اور ادراک کسی کے بس کی بات نہیں ہے. پھر کیسے پہچانے؟ صفات سے.
اللہ کی ذات تک پہنچنے والا بھٹک جائے گا. اللہ کی ذات کا ادراک کر ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ ہاتھوں سے ٹچ نہیں ہوتا, کان سے سنائی نہیں دیتا, آنکھ سے نظر نہیں آتا, ناک سے سونگنے کی طاقت نہیں ہے. گویا انسان میں جو قوت مدرکہ ہے وہاں سے خمسہ ہے جن سے کوئی چیز کا علم حاصل ہو سکتا ہے, ان کی گرفت سے وہ باہر ہے. وہ نور اما یبصر, وہ نور ہے کہاں دیکھا جا سکتا ہے, تو اس کو آپ چھو نہیں سکتے, دیکھ نہیں سکتے, سن نہیں سکتے, ناک سے اس کو اچھا یا کیسا محسوس نہیں کر سکتے. آپ کے پاس کیا ذرائع ہے کہ آپ اس کی حد تک پہنچیں گے؟ اسی واسطے کہا لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. نگاہیں اس کا ادراک نہیں کرتی, وہ نگاہوں کا ادراک کرتا ہے, وہ سمیع اور بصیر اور خبیر. تو اللہ کی ذات تک انسان نہیں پہنچ سکتا. ہاں صفات سے پہچان سکتا. کس نے صفات بتایا؟ لا الہ الا ہو, لا الہ الا ہو, نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی. معبود ہونے کے لائق کون ہوتا؟ سوال یہ ہوا. کیونکہ دعویٰ کیا ہے؟ کوئی معبود نہیں مگر وہی. سوال بتایا گیا کہ آخر معبود ہونے کا دعویٰ اس کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جاننا چاہیے کہ معبود وہی ہو سکتا ہے جو خالق ہو. جو خود مخلوق ہو وہ معبود نہیں بن سکتا, وہ مسعود نہیں بن سکتا. جو خالق ہو, جو پیدا کرنے پر قادر ہو, وہ معبود بن سکتا ہے, اور جو خود مخلوق ہو وہ معبود نہیں بن سکتا. یہ اصول کہاں سے نکلا؟ خود قرآن میں آیا. سورہ نمل اللہ فرماتے ہیں اللہ یجدو للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض, جس نے زمین اور آسمان میں ہر چیز کو پیدا کیا ہے اسی کو سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ اور آگے چل کے فرمایا ہے واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون. اگر تم بندگی اسی کی کرنا چاہتے ہو تو سجدہ اسے کرو جس نے انسان کو پیدا کیا ہے, سورج کو, چاند کو, زمین کو, سیاروں کو, سجدہ اسے کرو. اصول بنا لو دماغ میں, جو خالق ہے وہی معبود بن سکتا, جو خالق نہیں ہے بلکہ مخلوق ہے وہ مسجود اور معبود نہیں بن سکتا. اور دوسرا اصول کیا ہے؟ لا خالق الا ہو, وہ ایک ہی خالق ہے اور کوئی خالق نہیں. کوئی خالق ہے کہاں سے معلوم ہوا؟ قرآن نے کہا ہے خالق کل شیء, خالق کل شیء. سورہ مومن کے الفاظ ہیں آخری رکوع میں 24واں پارہ, خالق کل شیء, وہ ہر شے کا خالق ہے. یہاں تک کہ فرمایا تمہارا اور تمہارے افعال کا بھی خالق وہی ہے. واللہ خلقکم وما تعملون, تم جو کرتے ہو اس کا بھی خالق وہی ہے. تو خالق وہی ہے, لہذا معبود وہی ہے. کیونکہ جو خالق ہے وہ معبود ہے, جو مخلوق ہے وہ ساجد ہے, جو مخلوق ہے اسے سجدہ کرنا ہے. تو دعوے کے یہاں مشکل نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی, اس لیے کہ جو خالق ہوتا وہ معبود ہوتا, اور ہر شے کا خالق وہی ہے, لہذا ہر ایک کا معبود وہی ہے. جب وہی معبود ہے, وہی مسجود ہے, تو اس کی صفات کیا ہیں؟ پہلے سے بتا دیا کہ وہ ہر شے کا خالق ہے, اور خلقہ کے بعد آگے فرمایا الحی, زندہ ہے. کچھ لوگ ہیں جو زندہ ہیں, وہ بھی زندہ ہے. فرق کیسے ہوگا؟ دو طرح سے ہوگا. جتنے زندہ ہیں وہ کبھی مردہ تھے, بعد میں زندہ ہیں, پھر مردہ ہوں گے. وہ ایک ہی ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. ایک پہلا فرق ہے. ہم سب مردہ تھے, قرآن نے کہا ہے کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. تم مردہ تھے, تم کو زندہ کیا ہم نے, پھر تم کو موت دے گا, پھر تم کو زندہ کرے گا. ہر آدمی پر تو موت 2 حیات تاری ہوتی ہے. پہلے ہم مردہ تھے, اب زندہ ہیں, پھر مردہ ہوں گے, پھر زندہ ہوں گے, اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. تو جتنے بھی ہیں سب پر 2 موت تاری ہوتی ہے. کنتم امواتا فاحیاکم, یہ آیت نہیں بولنا کنتم امواتا, ہم مردہ تھے. اسی واسطے بعض بزرگ صوفیہ کہتے ہیں اپنے آپ کو مردہ مان لو, راستہ کھل جائے گا. تسلیم کر لو مردہ ہے, اور حقیقت بھی وہ آدمی مردہ ہے جس کے قلب میں اللہ کی معرفت نہیں آئی. حقیقت میں وہ مردہ, اس جسم کا نام زندگی نہیں ہے. اس جسم کے اندر جو اللہ کی معرفت آتی ہے قلب میں, اس معرفت کا نام حقیقی حیات ہے. اس قلب میں معرفت کے بغیر انسان زندہ نہیں. تو ہم سب مردہ تھے, پھر زندہ ہیں, پھر مردہ ہوں گے, پھر زندہ ہوں گے. وہ ایک ہے جو شروع سے آخر تک ہے. ایسا شروع کہ اس سے پہلے کچھ نہیں, اور ایسا آخر کہ اس کے بعد کچھ نہیں. هو الاول والآخر والظاہر والباطن, وہی اول وہی آخر, وہی ظاہر وہی باطن. کیسا ظاہر ہے؟ زمین میں کون ہے؟ اللہ کو دیکھ لو. حضرت حامد لکھتا ہے, اور حضرت حامد لکھا ہے سورہ آنا کے اندر کہ جب زمین سے ایک کوپل نکلتی ہے, زمین سے ایک کوپل نکلتی, اس کوپل میں غور سے دیکھو تو آپ کو اس میں اللہ نظر آئے گا. کیسے نظر آئے گا؟ کیونکہ زمین سخت ہے, طاقتور ہے. جسم انسان کا مل جائے تو کھا جاتی ہے, لوہے کو لکڑی کو کھا جاتی ہے. یہ ایک کوپل لطیف ہے, اس کو نکلنے کا موقع دیتی ہے. والذی اخرج المرعى, اس کے تحت لکھا ہے کہ وہ زمین کو پھاڑ کے باریک کوپل کو اوپر لاتا ہے, اور کوپل بحفاظت اوپر آتی ہے, بڑی لطافت کے ساتھ آتی ہے. کون ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے شققنا الارض شقا, ہم زمین کو چیرتے ہیں. فانبتنا فیہا حبا وعنبا, اس میں سے ہم دانے اگاتے ہیں, غلے اگاتے ہیں. تو اس کوپل کو دیکھ کر حضرت اشعار ہیں, فرماتے ہیں ہر گیا ہے کہ الزمین رویت وحدہ لا شریک لہ گویت. جو دانا زمین سے نکلتا ہے وہ کہتا ہے وحدہ لا شریک لہ, وہ تنہا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, وہ نکلتا ہے. تو الحی کے معنی زندہ. ہم سب مردہ ہیں, حقیقی حیات اللہ کو حاصل ہے. اور ایک شکل ہے حیات کی, جس کی حیات ہم محسوس کرتے ہیں, یہ سب کی حیات عطائی ہے. اس کی حیات ذاتی ہے. ذاتی حیات کا مطلب کیا ہوتا؟ ہم زندہ نہیں تھے, اب ہیں. کس نے کیا؟ جس نے زندہ کیا اس نے ہم کو حیات عطا کیا, اس کو بولتے ہیں حیات عطائی. ہم پہلے نہیں تھے, اب ہیں, ہم کو وجود دیا. کس نے وجود دیا؟ جو موجود تھا اپنے وجود سے ہم کو موجود کیا. تو ہمارا وجود اب موجود ہے. پہلے ہم معدوم تھے, موجود نہیں تھے. کب نہیں تھے؟ ہر آدمی اپنے سے مخاطب ہو کر پوچھے, اگر اس کی عمر 100 سال کی ہے تو پوچھے 100 سال سے پہلے کیا تھے, تو کہے گا لم یکن شیئا مذکورا. قابل ذکر نہیں تھے, نہ ابا جانتے تھے نہ اما جانتی تھی, کچھ خبر نہیں. لم یکن شیئا مذکورا, نہ قابل ذکر تھے ہم. اب قابل ذکر ہو گئے, چرچا ہو رہا ہے, شہرت ہو رہی ہے, مشہور و مقبول ہو رہے ہیں. کس نے کیا؟ جو موجود ہے اس نے وجود بخشا تو ہم موجود ہوئے. اس نے حیات دیا تو ہم باحیات ہوئے. تو اس کی حیات کیسی ہے؟
کسی کی دی ہوئی نہیں ہے، اس کی ذاتی حیات ہے، اور ہماری حیات اس کی عطا ہے. جب تک زندہ نہیں کیا تھا زندہ نہیں تھے، جب چاہے گا یہ روح نکالے گا، ہم تو زندہ نہیں رہیں گے. تو ہماری حیات عارضی ہے، مستعار ہے، مانگی ہوئی ہے، عطائی ہے، دی ہوئی ہے، اور اس کی حیات ذاتی ہے. کبھی فنا نہیں آیا، نہ بعد فنا آئے گا، نہ وہ کسی کا محتاج ہے. اسی واسطے جہاں انسان کے واسطے حیات آئے گی وہاں حیون آئے گا، تنوین کے ساتھ، کسی درجے کی حیات، کسی دن تک کی زندگی. لیکن جب اللہ کے پاس آئے گی تو الحیو، یعنی اللہ بتا رہا ہمیں الحیو کامل حیات ہے، اس کو وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. ایسی حیات جس میں کوئی فنا نہیں ہے. بقیہ ہر حیات کے لیے فنا ہے. کل من علیہا فان، ہر ایک کے لیے فنا رکھا اللہ نے. وہ ایک حیات ہے جس کے بعد فنا نہیں. تو زوال سے، فنا سے، کسی کی عطا سے بے نیاز ہے، وہ ہے الحیو. تو معلوم کیا ہوا؟ معبود وہی جو خالق ہو، مسعود وہی جو خالق ہو، جو ایسا زندہ ہو کہ کبھی مردہ نہ رہا ہو، وہ زندہ جس کے بعد کبھی فنا نہ آ سکتی ہو. الحیو اللہ کی ذات ہے. ابو بکر صدیق نے فرمایا میں زندہ رہوں اور دین مل جائے، اینقص الدین وانا حیون. تو کیا کہا؟ الحیو نہیں کہا، حیون کا تنوین کے ساتھ کہا، کیونکہ ہماری حیات عارضی ہے، مستعار ہے کسی حد تک، کچھ دن کے لیے. جیسے اللہ کی صفت ہے السمیع البصیر، یہی صفت اللہ نے بندوں کو عطا کیا ہے. ہم بھی تو دیکھتے کان سے، سنتے کان سے. بصیر مانے دیکھنا، سمیع مانے سننا، ہم بھی سنتے دیکھتے. فرق کیا ہوا؟ فرق ہے. جب بندے کے واسطے سمیع بصیر آئے گا تو الف لام نہیں آئے گا، سمیعن کچھ تھوڑا بہت سنتا ہے، یہاں سے 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر. اس کے بعد بصیرن دیوار تک دیکھ لیتا، دیوار کے پیچھے نہیں دیکھتا. سمیعن بصیرن هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. سمیعن کون؟ انسان. بصیرن کون؟ انسان. لیکن البصیر السمیع الحی القیوم یہ اللہ کی صفت. تو کسی حد تک سننے والا، کسی حد تک دیکھنے والا ہر انسان ہے، لیکن بلا کان کے سننے والا، بلا آنکھ کے دیکھنے والا، ہمیشہ سننے والا، کسی آلے کے احتیاج کے بغیر دیکھنے والا، وہ اللہ کی ذات ہے. اس لیے فرمایا الحی وہ زندہ ہے، القیوم قیوم قائم سے بنا ہے. قیوم کے معنی سپورٹ کرنے والا، تھامنے والا، روکنے والا. جیسے یہ چھت ہے، اس چھت کو آپ نے دیواروں پہ کانوں پہ روک لیا ہے. دیواریں اور یہ پلرز کیا ہیں چھت کے ہاتھ میں؟ قیوم ہیں، تھامے ہوئے ہیں. یہ ایک بچے کو آپ اٹھا لیا گود میں، آپ کیا ہیں؟ قیوم ہے اس کے حد تک. لیکن جب اللہ لگا دیں گے القیوم تو مانے ساری کائنات کو تھامنے والا. زمین پر آسمان بلا کھمبے بلا دیوار کے رکا ہوا ہے، کون ہے اس کو بچانے والا؟ ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا سوال کیا ہے؟ وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا وَلَئِن زَالَتَا. کون ہے زالتا؟ یہ اوپر کے آسمان گر پڑے زمین پہ، اگر وہ نہ روکے کون ہے ان کو روکنے والا؟ اگر اللہ ان پر نہ روک لے تو کون روکنے والا ہے؟ تو القیوم کے معنی سب کو تھامنے والا. سورج کیوں لٹکا ہوا ہے؟ کس میں معلق ہے؟ چاند، تارے، جتنے بھی مریخ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، شمس و قمر، مریخ و زہرا، زحل و عطارد، مشتری، ان کواکب کو روکنے والا کون ہے؟ یہ ٹکراتے کیوں نہیں؟ اپنے محور سے آگے بڑھتے کیوں نہیں؟ یہ کون روکنے والا ہے؟ القیوم. سب کو تھامنے والا ہے. اور ایسا تھام کے نظام بنایا کل فی فلک یسبحون، سب اپنے اپنے محور میں گردش کر رہے ہیں، سر منہ انحراف نہیں کر سکتا کوئی. تو القیوم کون ہے؟ جو سب کو تھامنے والا ہے، اس کو کسی تھامنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ القیوم زندہ ہے، سنبھالنے والا ہے تمام عالم کا. شاید درس میں آئی تھی بات یہ بھی، پرندے اڑتے ہیں، ان پرندوں کے اڑنے میں کبھی وہ پر کھولتے ہیں، کبھی پر سمیٹتے ہیں. ما یمسکہن الا الرحمن، ما یمسکہن الا الرحمن. اولم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا الرحمن. جو پروں کو کھول کے، پروں کو سکوڑ کے ہوا میں اڑتے ہیں، انہیں گرنے سے بچانے والا سوائے رحمان کے اور کوئی نہیں. تو یہ القیوم کا ترجمہ ہے، سب کو تھامنے والا. نشا پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے جب گرتوں کو تھام لے ساتھی. جو گرتا ہے اس کو سوال قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. وہ کیسے کریں گے اجالا؟ کائنات کو تھامنے والا اللہ ہے، اس کو تھام لو، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. جو سب کو تھامنے والا ہے تم اس کو تھامو. وہ حبل اللہ المتین، واللہ کی مضبوط رسی ہے، وہی قرآن کریم. اس کو تھامنے والا یوں سمجھ لے کہ ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، ایک سرا ہمارے ہاتھ میں ہے. یہ چھوٹ جائے تو ہم گر جائیں، غفلت میں پڑ جائیں. ہاں رسی مضبوط ہے، کبھی ٹوٹنے والی نہیں ہے. اس کے ساتھ بولے گا سچ بولے گا، عمل کرے گا اجر ملے گا. یہ قرآن کریم کے ساتھ رہنے والا کبھی محروم نہیں ہو سکے گا. تو القیوم کے معنی سب کو تھامنے والا، چاہے آسمان ہو، چاہے پرندہ ہو. اور جو کچھ دیکھ لیجیے آپ کیا ہے کائنات کے اندر، سب کو تھامنے والا وہی ہے. کل ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، نکاح پڑھاتے پڑھاتے، ہمارے دوست عبدالرشید صاحب، وہ 27 سال سے کام کرتے ہیں ہوائی جہاز میں، انجینئر ہیں. انہوں نے کہا یہ سیلاب جو آیا، سمندری طوفان آیا، اس کا ذکر کر رہے تھے کہ ایک ایسے مقام سے جہاز گزرا کہ اس کے اوپر کی فضا بگڑی ہوئی تھی، خطرناک تھی، یعنی کشش جو ہوتی ہے اس کی بڑھ گئی تھی. تو جہاز میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ایک دم 14 فٹ جا رہے ہیں، پھر اوپر جا رہے ہیں، نیچے آ رہے ہیں، اوپر جا رہے ہیں، کنٹرول سے باہر. کئی لوگوں کے ہاتھ ٹوٹ گئے جھٹکے کی وجہ سے. وہاں کا جو پائلٹ تھا غیر مسلم تھا، ان سے ملے، اس نے کہا آج مجھے یقین ہوا کہ کوئی طاقت ضرور ہے، کوئی طاقت ضرور ہے. تو فضاؤں میں بھی جو ہم چلتے ہیں ہوائی جہاز میں، ان کو بھی تھامنے والا وہی ہے. ہم سمجھتے نہیں ان چیزوں کو. کائنات کا ہر نظام سنبھالنے والا وہی ہے. ایسے ایسے فلکی نظام ہیں، فضائی نظام ہے کہ انسان کی عقل محدود ہے. یہ القیوم کی صفت ہے، سب کو تھامنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی 2 صفتیں یہ ہو گئی. چوتھی صفت اور تیسری صفت دونوں مشترک ہیں. لا تأخذہ، نہیں پکڑتی ہیں اس کو، سنتن نیند. سنتن کے معنی ہلکی نیند، اس کو اونگ بولتے ہیں. اونگ. ایک آدمی بیٹھا ہے بیان سنتا سنتا یہ دم جھوم جاتا، سر کا ہل جانا، بیٹھے بیٹھے نیند بیداری میں ہے، ابھی ہوش میں ہے، غفلت آئی ہوئی، سر لڑک گیا، تو کیا ہے؟ اس کو اونگ بولتے ہیں، اونگنا. جیسے اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کے اندر مسلمانوں میں اطمینان پیدا کرنے کے لیے یہی اونگ طاری کر دیا تھا. جبری تلوار لیے کھڑے ہیں جہاد میں، ہاتھ سے تلوار چھوٹ جا رہی ہے، کیوں؟ نیند غالب کر دیا، جبرن نیند ڈال دیا. یہ جبری نیند کیوں ڈالا؟ تاکہ خوف غائب ہو جائے. خوف میں نیند نہیں آتی، اور نیند آتی تو خوف نہیں رہتا. تو نیند اور اونگ دونوں جمع نہیں ہوتی. یہ میں کیوں عرض کیا؟ جب معلوم ہو جائے کہ اونگنا
ایک جبری تسلط ہے آدمی کے اوپر. جیسے غشی طاری ہو جائے آدمی کا بدن اس کے ساتھ مدہوش ہو جاتا ہے, ایسے اونگ جب طاری ہو جاتی ہے تو آدمی اپنے وجود سے بے خبر ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ اونگنے والا اگر ٹیکا لگایا ہے تو اس کا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے. وضو کیوں ٹوٹتا ہے؟ اس اندیشے پر کہ شاید ٹیکا لگانے سے ہوا خارج ہو گئی ہو, وضو ٹوٹ جاتا ہے اس کا. تو یہ اونگنا کس کی صفت ہے؟ بندوں کی ہے. اللہ کو اونگ نہیں آتی, کیونکہ اونگنا کیا ہے؟ اپنے سے غافل ہونا, اور اللہ اپنے سے غافل نہیں ہو سکتا. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. نوم کے معنی نیند. یہ نیند کون سی ہے؟ جو مشابہ ہے موت کے, جو آدمی بالکل بے خبر ہو جاتا ہے اپنے وجود سے, پوری طرح اللہ تعالیٰ اس روح کو قبض کر لیتے ہیں, وہ ہے نیند. الصلاۃ خیر من النوم. نوم کے معنی نیند. یہ نہیں کہا الصلاۃ خیر من الصلاۃ, اونگ سے بہتر ہے, نہیں, نیند کا, کیونکہ ساری کائنات کے لوگ محو خواب ہوتے ہیں. بقول مولانا عاقل صاحب کے فجر کی نماز کے فوراً بعد گزر جاؤ تو لگتا ہے قبرستان ہے زندوں کا, زندوں کا قبرستان. فجر میں تعداد کم کیوں ہوتی ہے؟ لوگ زندہ ہوتے ہیں مگر سوتے رہتے ہیں. وہ کون سی نیند ہے؟ قرآن کریم کی آیت ہے, اللہ تعالیٰ ہر ایک کی روح قبض کرتے ہیں جب وہ سوتا ہے. ہر ایک کی روح قبض کر لیتے ہیں جب وہ سوتا ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. یہ آیت کیا کہتی ہے؟ اللہ وفات دیتا ہے جان کو جب اس کی موت کا وقت آتا ہے, اور جس کی موت کا وقت نہیں آیا اس کی وفات ہوتی ہے نیند کے موقع پر. حین موتها والتي لم تمت في منامها, منام اسی نوم سے بنا خواب میں, اور جس کا ابھی وقت نہیں آیا ہے نیند سے اٹھنے کے بعد اس کی روح مل جاتی, واپس آ جاتی. یہ روح چلی جاتی پھر آ جاتی. ایک تو ہے حیات اور ایک ہے روح. حیات درختوں میں ہے, درخت بڑھتا اسی سے. حیات جانوروں میں ہے, بڑھتا اسی سے. لیکن روح درختوں میں نہیں ہے, روح انسانوں میں. وہی روح قبض کرتا ہے اللہ. تو انسان کے اندر جو روح ہے, اس روح پر غفلت طاری کرنے کا نام اونگ ہے, اس کو لے لینے کا نام نیند ہے. جب اس کو چھوڑ دیتا ہے پھر حیات لوٹ کے آ جاتی. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. اور جس کی حیات باقی ہے روح کو واپس کر دیتا ہے تھوڑے دنوں کے واسطے, جو متعین کیا اللہ نے. بہرحال جس کو اونگ آتی ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا, جس کو نیند آتی ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا. معبود وہی ہے جو سب کا خالق ہو, معبود وہی ہے جو ہمیشہ زندہ ہو, معبود وہی ہے جو سب کو تھامنے والا ہو, اور معبود وہی ہے جو اونگ سے نیند سے بری اور پاک ہو. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. یہ آیت سر سے گزر جاتے ہوں. لہو, لہو مانے اسی کے لیے ہے. لہو کے مانے اسی کے لیے ہے. ماں جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں ہے, وہ ما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے. کس کا ہے یہ گھر؟ کس کا ہے؟ کہیں گے ہمارا ہے. ٹھوک کے بجا کے بولتے ہمارا ہے. یہ بچہ کس کا ہے؟ تو ہمارا ہے. یہ باپ کس کا ہے؟ تو ہمارا ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں آیت الکرسی میں؟ وَلَهُ, اسی کا ہے. جس دن سے ہم نے سمجھا کہ ہم اس کے مالک ہیں, دھوکہ کھا گئے. آپ کی ہوتی تو آپ کی ملکیت دائمی ہے, آپ کا وجود خود دائمی نہیں ہے, تو آپ کی ملکیت دائمی کیسے ہوئی؟ ہر شے کا وارث کون بنے گا؟ اللہ. ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ. زمین ساری اللہ کی ہے, جس کو چاہتا ہے وارث بناتا ہے اپنے بندوں میں سے. ان الارض للہ, اللہ کی زمین. اور یہاں کہا زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی اسی کی ملکیت. تو ہم کس کی ملکیت ہوئے؟ اللہ کی ملکیت. ہم مملوکہ شے ہیں. مملوک کے معنی مالک مملوکہ شے کو چاہے رکھے چاہے بیچ دے, زندہ یا مردہ, تبدیل کرے تغیر کرے, جو چاہے کرے, اس کی ملکیت میں ہے. آپ کا مکان ہے, آپ اس کو توڑ دیں, 2 منزل بنا دیں. پہلے سینما حال تھا, آپ اس کو فیکٹری بنا دیں, آپ کی مرضی. تو کائنات میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے. اقرار ہے تو پھر آگے بڑھو, وہ نہ سوچ کر یہاں جواب دو. سوچنا پڑے گا. آپ کا وجود ہے, اس کا مالک کون؟ لوگ کہتے ہیں ہم مالک ہیں, مرنے کے بعد ہماری آنکھ دے دینا. ہماری آنکھ دے دینا, ہماری آنکھ ہے وہ, یہیں سے غلطی ہو رہی ہے. ہم اپنی ذات کے مالک نہیں ہیں. ہماری آنکھ ہماری اپنی نہیں ہے, مستعار ہے, مانگی ہوئی ہے, دی ہوئی ہے, چند دنوں کے لیے استعمال کرنا. تو ہماری آنکھ نہیں ہے, ہم دینے کا مجاز نہیں. گردے ہمارے نہیں ہیں, ہم نہیں دے سکتے. کس کے ہے یہ؟ اس کا ایک پیدا کرنے والا ہے, اسی نے بنایا ہے, یہ سب اسی کی ملکیت ہے. اسی لیے وہ جب تک چاہتا ہے دل چلتا ہے, نہیں چاہتا ہے تو دل رک جاتا ہے, آنکھیں کام نہیں کرتی. آج سب سے بڑا مغالطہ ہوا ہے کہ ہم بھی مالک ہیں. سورہ فاتحہ کے 10 میں آیا تھا مالک یوم الدین, فیصلے کے دن کا مالک ہے. تو ہم سمجھے کہ آج نہیں ہے, وہ جب کا ہے. وہاں بتایا گیا تھا کہ حقیقت یہ ہے مالک مختار تو آج بھی ہے, کل بھی رہے گا. فرق یہ ہے کہ آج دنیا میں تھوڑی بہت ملکیت ہم کو بھی دے دی ہے. یہ کھا لو, یہ پی لو, یہ پہن لو, یہاں رہ لو, یہ برت لو. ہر چیز آج بھی نہیں کھا سکتے ورنہ مجرم. ہر چیز آج بھی نہیں پہن سکتے ورنہ مجرم. ہر بات زبان سے نہیں کر سکتے ورنہ آج مجرم. کیوں؟ ریشم پہنیں گے گناہ کبیرہ ہے, نہیں پہن سکتے. سونا پہنیں گے گناہ کبیرہ ہے, نہیں پہن سکتے. ہر گوشت ہر سبزی جو اللہ نے رکھا ہے حلال وہی کھا سکتے ہیں, جو منع کیا ہے وہ نہیں کھا سکتے, مجرم ہو جائیں گے. تو آج بھی ہم نہ ہر چیز کھا سکتے, نہ پہن سکتے, نہ زبان سے ہر کلمہ بول سکتے. لوگ جو چاہتے بول دیتے. کلمہ کفر بولنا منع ہے, گستاخانہ کلمات زبان سے نکالنا منع ہے. زبان آپ کی ملکیت نہیں ہے. تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مالک کون؟ الا لہ الحکم والامر, الا لہ الخلق والامر. اسی کا تمام مخلوق پائے ہوا ہے, اسی کا حکم چلتا ہے, اسی کی ملکیت ہے, اسی کی زمین ہے. اللہ کی شان نے کہا ہے اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. اب بتاؤ ہمارے گھر میں ہمارے بچے ہیں, وہ کس کی ملکیت ہیں؟ اللہ کی ملکیت ہے. یہ سمجھ میں آتے نہیں. کسان جب زمین میں غلہ لگاتا ہے, پیدا کر کے لاتا ہے, وہ سمجھتا ہے میں نے پیدا کیا. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کھیتی تم کرتے ہو کہ میں؟ بظاہر تم کو دکھائی دے گا کہ کسان جا رہا ہے, کھیت جوتا ہے, غلہ ڈالتا ہے, کھاد ڈالتا ہے, سارے کام کسان کرتا ہے. اللہ فرماتے نہیں, کھیتی ہم کرتے ہیں, تم نہیں کرتے. انتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه طعاما فظلتم تفكهون. کھیتی تم نہیں کرتے ہو, ہم کرتے ہیں. ہم چاہیں تو ایسا رون دیں کہ کچھ بھی پیدا نہ ہو اس میں سے. یہ زمین کی خاصیت ہے. ابھی بس کیا میں مٹی کھا جاتی, کس کو؟ انسان کے جسم کو, لوہے کو, لکڑی کو, کپڑے کو, جو کچھ ہے اس کو سب کھا جاتی.
ایک دانا نہیں کھا سکی, ایک دانا, جبکہ اس دانے کو سڑنے کا پانی ڈال کے انتظام کر دیا تھا آپ نے. وہ ایک دانا کی کیا طاقت ہے کہ جو مٹی زمین کھا گئی, بڑے بڑے آسمان کھا گئی, نہ کوئی سکندر نہ ہے قبر دانا, مٹی نامیوں کے نشان کیسے کیسے, یہ بڑا بڑا جسم کھا جاتی, کھوپڑی کھا جاتی, پیر کھا جاتی, ہڈیاں کھا جاتی, اس سے گیہوں کا دانا ہضم نہیں ہوا. کیوں نہیں ہضم ہوا؟ اسی اللہ نے اس دانے کو نکالا. یہ خود الخبا وہی دانے کو نکالتا ہے. اللہ کی شان ہے یہ چھوٹا سا دانا. کبھی غور کیا ہوگا, سرسوں کا دانا وہ مٹی میں جا کے ہضم نہیں ہوتا, وہ نمو لے کر اوپر ہوتا, تو وہ مٹی کو ہضم نہیں ہوتا. کیوں؟ وہ مٹی سمجھتی ہے میرا ایک حاکم ہے, اس نے کہا اس کو نکال, تمہیں نکالنا پڑتا ہے, نکالنا پڑتا ہے اس کو, وہ ہضم نہیں کر سکتی. اس کو سورہ انشقاق میں کہا اللہ نے میں خود نکالا ہوں. اذا السماء انشقت, یہ پورا پڑھتے پڑھتے 5 آیت پر کیا لکھا ہے, والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت. کہے گا اللہ جتنے زمین میں ہیں سب باہر نکل, وہ سب نکال کے پھینک دے. کیوں؟ زمین اللہ کا حکم مانتی ہے. آج سڑکوں نکالتی ہے, دانا نکالتی ہے, کل موٹے کٹھیے کو باہر نکال کے پھینک دے گی. تو انسان کہے گا کہ سونے چاندی کی خاطر میں نے کیا غلطیاں کی تھی, ہاتھ کروا لیا تھا, بے آبرو ہو گیا تھا, آج باہر پڑا ہے, وقال الانسان مارا, کیا ہوا اس کو؟ تو حقیقت یہ ہے کہ زمین اللہ کی ملکیت ہے اور وہ اللہ کا حکم مانتی ہے. واذنت لربها وحقت, اس کا ترجمہ یہ اپنے رب کی اجازت کو وہ مانتی ہے اور حق ہے کہ مانے. تو زمین بھی اللہ کا حکم مانتا ہے, زمین اللہ کا حکم, اور بادل بھی اللہ کا حکم. یہ انسان کو کیا ہوا ہے کہ خلیفہ ہے مگر حکم نہیں مانتا, چلانا چاہتا اپنے. تو زمین و آسمان میں کس کی ملکیت ہے؟ اللہ کی ملکیت ہے. زمین سے پیدا اللہ کرتے, تو پھر ہماری اولاد بھی تو کھیتی ہے, وہ کس کی ملکیت ہے؟ سارے جہان کے لوگ مل کے ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے, ایک مکھی, ایک مچھر نہیں بنا سکتے. اولاد بنانا بہت دور کی بات ہے. اسی واسطے اللہ فرماتے ہیں ہم چاہتے ہیں کسی کے لیے تو اولاد دیتے ہیں, کسی کو لڑکی دیتے ہیں, کسی کو لڑکا دیتے ہیں, کسی کو دونوں دیتے ہیں, کسی کو کچھ نہیں دیتے ہیں, باہر دیتے ہیں, ہماری مرضی. یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر. تو وہ کھیتی کی طرح مالک اولاد کے ہم نہیں ہیں, وہ بھی امانت ہے ہمارے ہاتھ میں. اس امانت کو ہم اللہ کی کتاب نہیں پڑھا کر داری کی کتاب پڑھتے ہیں. اللہ کے حبیب سے خرید کرنے کے بجائے یہودیت سے خرید کرنے والا کوئی پاتے ہیں. امانت میں یہ بھی خیانت ہے. زمین اور آسمان کا مالک ہے وہ, تمہارے بچوں کا وہ مالک ہے. جس طرح آنکھ غلط استعمال نہیں کر سکتے, ایسے اولاد کا بھی غلط استعمال نہیں کر سکتے. وہی ملکیت ہے اللہ کی. کہاں ثابت ہوتی ہے؟ اسی آیت سے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, کیا ترجمہ ہے؟ اسی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے, جو کچھ زمین میں ہے, اس کی ملکیت ہے. زمین سے نکلا ہوا اسی کی ملکیت میں, آسمان سے اترا ہوا اسی کی ملکیت میں, اندر سے ہم نے جو تیار کیا ہے یہ بھی اسی کی ملکیت میں. تو اللہ کی ملکیت ہے. جب اللہ کی ملکیت ہے تو مال میں سے 2.5% کیوں مشکل ہو رہا ہے؟ اللہ کی ملکیت نہیں ہے سمجھتے ہم. ہمارا مال کم ہو گیا, ہمارے مال سے گھر گیا ہم سمجھتے. اگر سمجھ جائے کہ اللہ کی ملکیت ہے تو 2.5 پیسہ دینا مشکل نہیں ہوگا, 2.5% دینا ہرگز مشکل نہیں ہوگا اس کے اندر. ہاں تقویٰ دل میں آیا تو وہ اللہ کے محفوظ رہے گا, خوف آئی, اللہ کی عظمت آئی تو محفوظ رہے گی. تو اس کو اچھا کریں آپ. تمام چیزوں کا مالک وہی ہے, ہمارے کپڑوں کا وہی مالک, ہمارے گھر کی ہر چیز کا وہی مالک, ہمارے بچوں کا وہی مالک. کیونکہ حقیقت یہ ہے ہمارے بچے بولنا بھی غلط ہے. تعارف کے لیے پہچان کے واسطے رکھا اللہ نے, ورنہ ہر بچہ اللہ کا بنایا ہوا ہے, ہر بچہ اسی کا تیار کیا ہوا ہے. ماں کو خبر نہیں کہ پیٹ میں کیا بنتا ہے, اگر اس کا ہے اسے خبر چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں اندر. اللہ نے پیشن گوئی کی ہے, 3 اندھیریوں میں تیار کیا ہوں میں, 3 اندھیریوں میں, ظلمات ثلاث, 3 اندھیریوں. سورہ زمر میں فرمایا ماں کو بھی خبر نہیں کہ اندر کیا بن رہا ہے, کالا ہے کہ گورا ہے, اور شقی ہے کہ نیک بخت ہے, لڑکی ہے کہ لڑکا ہے. یہ جو عارضی پہچان ہوتی ہے وہ بھی کب ہوتی جب سب کچھ بن جاتا ہے تو مشین چیک کرتے ہیں کیا ہو گیا. یعنی گویا صرف جلی حائل ہے تو مشین بتا سکتی ہے, ورنہ پیدائش نمونے تخلیق کے مکمل ہونے سے پہلے وہ مشین کمی ہے, کچھ نہیں ہوئی, وہ ساتھ پوچھ جائے گی. تو ہر آدمی سوال کیا جائے گا. اگر ٹکڑا فرمایا من ذا الذی یشفع, من ذا الذی یشفع, کون ہے وہ جو سفارش کرے, یشفع شفاعت کرے, سفارش کرے. اس پہ گزشتہ ہفتے بات ہو چکی ہے کافی حد تک, لیکن ایک بات عرض کر دوں میں. فرمایا من ذا الذی, کون ہے وہ جو, من اس کے بعد ذالکا سے ذا بچا ہے اور کاف حذف ہے, ایسا عربی میں بہت ہوتا ہے, ذالکا سے ذا ہے, کاف حذف. الذی یشفع, جو سفارش کرے, عندہ, اللہ کی جناب میں, الا باذنہ, مگر اسی کی اجازت سے. جب تک وہ اجازت نہ دے تب تک اس کے سامنے کوئی سفارش کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے. یہ عقیدے کا جز ہے, آسان بات نہیں. سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش کرنے کا حق اسی کو ہے جس کو اللہ تعالیٰ حکم دے دیں. وہ کون ہے اور کس کے حق میں؟ اگر کوئی سفارش کرنے والا سفارش کرنا چاہے تو 3 شرطیں ہیں, نوٹ کر لیں اس کو یہیں سے. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ اجازت دیں, اللہ اجازت دیں. اور نمبر 2 پہ کیا ہے, جس کے حق میں سفارش کی جا رہی ہے وہ اس کا مستحق ہو, مستحق ہو. میں نے عرض کیا تھا ابراہیم اللہ کے خلیل ہو کر اپنے باپ کے حق میں سفارش کرتے ہیں تو اللہ رد کر دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حرمت الجنت علی الکافرین, حرمت الجنت علی الکافرین, میں نے کافروں پر جنت کو حرام کر دیا ہے. تو خلیل اپنے والد کے واسطے سفارش کرتے ہیں, رد. کیوں رد؟ کیونکہ ان کے باپ نسبت میں باپ ہیں لیکن ایمان نہیں تھا, اس لیے وہ مستحق نہیں تھے, سفارش رد کر دی جائے گی, قبول نہیں ہوگی. سورہ اعراف میں اسی کو اور بیان کیا اللہ نے کھول کھول. ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهما على الكافرين. یہی ہے مفہوم اس کا بھی. جہنم والے پکاریں گے جنتیوں کو, کیا پکاریں گے؟ ہم پر تھوڑا پھینکو نا, افیضوا علینا, پھینکو نا. کہاں سے پھینکنا ہے؟ اوپر سے پھینکنا ہے, خالی گرا تو پہنچ جائے گا. کیا پھینکو؟ من الماء, پانی, پانی, پانی. پکارتے رہیں گے پانی, تھوڑا پانی پھینکو. کتنی یہاں پر فوائد پانی کی, کیا مشکل ہے جنت میں پانی پھینکنا؟ پانی پھینکو. روٹی کا ٹکڑا پھینکو. او مما رزقكم الله, جو تم کو رزق دیا ہے اللہ نے اس میں سے پھینکو.
टुकड़ा रोटी का, पानी का कतरा रोटी का टुकड़ा मांगेंगे फेंको। ये सूरह आराफ की आयत पढ़ रहा हूं, हाफिज़ बहुत मौजूद है, खोलना देखना क्या जवाब दिया अल्लाह ने, क्या जवाब दिया अल्लाह ने। कालू, साफ जवाब देंगे जन्नती, इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफिरीन। पानी का कतरा नहीं, रोटी का टुकड़ा नहीं, दोनों अल्लाह ने हराम कर दिया काफिरों पर। क्यों? सिफारिश तो बहुत दूर की बात है, पानी का कतरा नहीं मिलेगा। तो सिफारिश करने वाला पहले अल्लाह की तरफ से इज़्न मिले, इजाजत मिले, पहली शर्त। दूसरी ये कि वो मुस्तहिक हो, यानी साहिब ईमान हो। अगर ईमान का जर्रा भी नहीं है तो किसी की मजाल सिफारिश करने की, ला यमलिकून मिनहु खिताबा, अल्लाह से खिताब करने की कोई ताकत नहीं रखता। दो शर्तें हो गई। तीसरी शर्त क्या है? कोई किसी की सिफारिश करता क्यों फिरेगा भाई? क्या वजह है? क्यों करेगा कोई? कुछ किया है आपने उसके हाथ में? जो शख्स किसी पर भलाई करता है उसके एहसान में वो सिफारिश करेगा। जैसे मैंने आज किया था इससे पहले, गिलास पानी पिलाया था, एक गिलास पानी पिलाने वाला जहन्नम की तरफ जा रहा है और पीने वाला पहले से बख्शा हुआ है, हाथ पकड़ लेगा। कहा तुमको मैंने एक गिलास पानी पिलाया था, आज तुम जा रहे हो जन्नत में, मुझे देख जाओ बदला उसका। वो अल्लाह से कहेगा या अल्लाह ये सच कहता है, मगर मेरे पास तो कुछ नहीं है, क्या दूं इसको मैं तो मोहताज हकीर फकीर बंदा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तेरे कर्म से बख्शा गया हूं, इसका सिला वाकई मुझ पर वाजिब बाकी है, मुझे पानी पिलाया था इसने। अल्लाह फरमाएंगे साथ लेके चला जाओ, साथ लेके चला जाओ। तो ये है सलूक करना। उसमें सलूक को हम जानते ही नहीं, हमको सब छीलना आता, बस जड़ें काटने किसी को पानी देकर तैयार करना नहीं आता, हमें जड़ें काटना आता। हसद हमें भरा हुआ है। हालांकि हसद क्या करता है? नेकियां खत्म कर देता है। हसद नेकियां ऐसे खत्म करता जैसे आग लकड़ियां खत्म कर देती है। अल्फाज नोट करो, अल हसद याकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नारुल हतबा। जिस तरह लकड़ियों को आग खा जाती है, नेकियों को हसद खा जाता है। हसद से भरे हुए हैं तो तबर्रो, ihसान, सलूक, नेकों से मोहब्बत, नेकियों से मोहब्बत और नेक महफिलों में मोहब्बत, ये क्या करता है? अच्छों के साथ रहो, इसी वास्ते खा जाता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, और क्या है? कूनू मअस सादिक़ीन, सच्चों के साथ रहो। सच्चों के साथ रहेंगे ये फायदा होगा, कम से कम वो तो जाएगा जन्नत में। सच्चों के साथ रहेंगे, सच्चा कहां जाएगा? जन्नत में जाएगा। जाते जाते साथ ले गया तो उसके मुत्तक़ी बनो पहले। तो रब्बे करीम की शान ये है, उसके सामने कोई सिफारिश नहीं कर सकता जब तक कि इजाजत ना हो, जब तक कि इस्तिहकाक ना हो, जब तक कि उस पर हक ना हो। और एक रिवायत सुना दूं, जमीन और आसमान के दरमियान जितने इंसान हैं उनमें सबसे बेहतरीन इंसान अंबिया के बाद कौन है? जाहिर है नबी तो नहीं आएंगे, अब दरवाजा बंद हो गया नबूवत का। नबी के साथ आने वाले साहबी अब तो नहीं आएंगे, दरवाजा बंद हो गया। तो जमीन और आसमान के दरमियान में सबसे उम्दा इंसान कौन है? सवाल है आपसे। आप बड़े बड़े लोगों के नाम बताएंगे, लेकिन मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है सबसे बेहतर इंसान वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। कुरान सीखे और सिखाए। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम्हें सबसे बेहतर इंसान वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। क्यों? एक और रिवायत में फरमाया खैरुन नास मन यनफउन नास, बेहतरीन आदमी वो है जो नफा पहुंचाए। कुरान सीखने वाला नफा पहुंचाता है, और जो नफा नहीं पहुंचा सकता उसने कुरान नहीं सीखा। कुरान सीखने वाला खामोश नहीं बैठ सकता। क्यों? कुरान का तकाजा है ये। कुरान करीम को जानने वाला रात भर नहीं सोता है, रात भर नहीं सोता है। अगर सोता है तो नहीं जानता है कुरान करीम को, ये तकाजा है कुरान करीम का। तो जमीन और आसमान के दरमियान में इस्तिहकाक पैदा करो, जो अल्लाह की नजर में और अल्लाह के महबूब की नजर में उम्दा इंसान है, उनकी सोहबत में रहो, कुछ तो सीखोगे। तो तीन बातें हैं, तीन शर्तें हैं, उसके बगैर कोई सिफारिश नहीं कर सकता है। वो रिवायत जो मैं अर्ज करना चाहता था वो क्यों पेश किया? फरमाया कि अगर किसी शख्स ने बच्चे को हिफ्ज़ कुरान करा दिया, हाफिज़ कुरान, तो वो बच्चा अगर आलिम बामल है, हाफिज़ कुरान है, तो उसके खानदान में से 10 की सिफारिश का वो हकदार बनेगा, और 10 ऐसे कि जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी थी। अल्फाज हदीस के नोट कर लें, कलाम है तो चेक कर लें। मन क़रा अल कुरान फस्तज़हरहु फअहल्ल हलालहु व हर्रम हरामहु अदखलहु अल्लाहु अल जन्नह व शफ़अहु फी 10 मिन अहलि बैतिही कुल्लुहुम क़द वजबत लहुमुन नार। जिस शख्स ने कुरान करीम को पढ़ा, उसको याद किया, उस पर अमल किया, उसके हलाल को हलाल और हराम को हराम जाना, शर्त है ये, यानी आलिम बामल रहा। अहल्ला हलालहु व हर्रम हरामहु, बहुत अहम शर्त है, कोई आसान काम नहीं है। जिसको कुरान ने हराम किया वो हराम समझता है, जिसको कुरान ने हलाल किया वो हलाल समझता है। तो फरमाया अल्लाह ताला क्या करेंगे? उसको दाखिल फरमाएंगे जन्नत में। व शफ़अहु, उसकी सिफारिश को कबूल फरमाएंगे फी 10 मिन अहलि बैतिही, उसके खानदान के 10 आदमियों के बारे में। कैसे होंगे वो 10? कुल्लुहुम क़द वजबत लहुमुन नार, जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी थी। तो जहन्नम वाजिब हुई थी अमाल में खराबी की वजह से, ये नहीं कि काफिर थे, ईमान नहीं था, शिर्क से भरा हुआ था, फिर भी सिफारिश हो गई, ये गलती है। अगर शिर्क के बावजूद, कुफ्र के बावजूद सिफारिश हो सकती थी तो इब्राहिम की सिफारिश होती कबूल उनके अब्बा के हक में, मगर नहीं हुई। नूह की सिफारिश होती मंजूर उनके बेटे के हक में, मगर नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? और आसिया बिन्त मज़ाहिम जन्नती हैं, उनके शौहर फिरौन जहन्नम में हैं, सिफारिश कबूल होती नहीं होती, मगर नहीं होती। मालूम क्या हुआ? ईमान पहली शर्त है, ईमान के बगैर किसी की सिफारिश नहीं चलने वाली है। तो ईमान होना शर्त है, और ईमान तो माशाअल्लाह है, हकीकत में है कि नहीं वो नहीं मालूम, वहां तोड़ा जाएगा। यहाँ कौन तोड़ सकता? दिल में क्या है वो कोई नहीं तोड़ सकता, अल्लाह तोड़ेंगे। लेकिन बहुतों का ईमान मरने से पहले छीन लिया जाता है, वो कौन है? हदीस में आता है बहुत से लोग हैं जन्नत वाले काम करते करते जन्नत से करीब पहुंच जाते हैं, एक बारिश का फासला बचता है, जन्नत उसके बीच में लिखा हुआ सामने आता है, खात्मा ईमान के बगैर कुफ्र पे हो जाता है और जहन्नम में चला जाता है। और दूसरा वो शख्स है जो जहन्नम वाले काम करते करते जहन्नम से करीब हो जाता है, एक बारिश का फासला बचता है, लिखा हुआ सामने आता है, खात्मा ईमान पर होता है। वो कौन शख्स है? इसलिए मैं अर्ज करता हूं कि ईमान पे धोखा मत खाओ, गुरूर मत करो, इस पर शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने हमको बुत परस्ती से बचाया, शिर्क से बचाया, अल्लाह ने हमको कुरान करीम अता फरमाया, साहब ईमान बनाया। इसका शुक्र यह है कि उसके अहकाम का फरमाबरदारी करते हुए तकब्बुर करते करो। ऐसा नहीं है कि जो चाहे करते फिरो। शुक्र की तारीफ क्या है? मर्जी मौला की हो, बंदा उस पर राजी हो, नेमत के साथ मुनीन याद आए, नेमत को मासियत में खर्च ना करे। मनमानी करेंगे तो शुक्र नहीं हुआ।
تو یاد رکھو جو ایمان ہے یہ مرنے کے دن تک باقی رہنا. جس وقت کلمہ نکلے زبان سے روح کے ساتھ سمجھ جاؤ آج کامیاب ہو گیا. تب تک خطا لگا ہوا ہے. وہ یہ سمجھے کہ خطا کر گیا ہم تو ماشاءاللہ ہیں مسلمان, یہ دھوکے کی بات. جب تک روح نکل نہ جائے کلمہ طیبہ کے ساتھ تب تک خطرہ باقی ہے. صحابہ کرام کو یہ تو خوف تھا, روتے تھے اسی بات سے. میں نے وہ دعا سنائی تھی آپ کو, پتہ نہیں یاد ہے کہ بھول گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھانے کی خاطر پڑھا ہوگا, ورنہ آپ تو معصوم تھے. کیا فرمایا؟ اللهم اجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتمه وخير ايامي يوم القاك فيه. اے اللہ میرے عمر کا آخری حصہ بہتر بنا دے. خیر عمری آخرہ, میرے عمر میں جو کچھ بہتری ہے وہ آخر میں کر دے. اللهم اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی خواتمہ, اور میرے عمل میں جو بہترین عمل ہے وہ خاتمہ پر کر دے, خاتمہ کے وقت میں ہو جائے. وخیر ایام یوم القاک فیہ, اور میرے بہترین دنوں میں سے جو دن بہتر ہو اس کو بنا دے جس دن میں آپ سے ملاقات کرنے کو حاضر ہوں گا. اللہ کے سامنے ہر بندہ آئے گا, کوئی نہیں ہے کہ میں چھپ کے آؤں گا کسی کے پیچھے جاؤں گا. فرمایا ہر بندہ اللہ کے سامنے ون بائی ون تنہا تنہا حاضر کیا جائے گا. سورہ مریم کے الفاظ نوٹ کر لو, وکلھم آتیہ یوم القیامۃ فردا. فردا مانے فردن فردن, ون بائی ون اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے. تو جس دن اللہ کے سامنے پیشی ہو وہ دن ہمارا بہترین دن بنا دے. یہ تین ٹکڑے ہیں دعا کے, اللهم اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی خواتمہ وخیر ایامی یوم القاک فیہ. یہ دعا ہم نے یہاں نوٹ کی ہے منصوبے کے اندر, تاکہ خاتمہ ایمان پر ہو, تاکہ ہمارا زندگی کا آخری عمل خاتمہ کے وقت پر ہو. یہ بڑی اہم اور جامع دعا ہے. بہرحال خلاصہ کلام یہ ہوا کہ تین شرطیں. پہلی شرط کیا ہے؟ اجازت ہو اللہ کی. نمبر 2 استحقاق ہو, اور نمبر 3 صلاحیت ہو اس کے اندر, اور سفارش کرنے والے بھی راضی ہوں. وہ راضی کب ہوں گے؟ جب آپ نے ان کے ساتھ سلوک کیا. اس کے بعد کا ٹکڑا بہت اہم ہے, اسی کی خاطر میں دوبارہ پڑھا ہے, اور نہ اسی کا درس ہو چکا تھا. یعلم, وہ جانتا ہے, ما بین ایدیہم, جو مخلوق کے سامنے. سامنے ترجمہ کہاں سے آ گیا؟ ماں کے معنی جو, بینا معنی بٹوین درمیان, ایدی جمع ہے یدن کی ہاتھ, ایدی دونوں ہاتھ, ہم مخلوق, مخلوق کے دونوں ہاتھوں کے درمیان جو کچھ ہے. دونوں ہاتھوں کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ سامنے. تو ترجمہ سامنے کہاں سے آیا؟ جو کچھ مخلوق کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے یعنی سامنے. وما خلفہم, اور جو ان کے پیچھے, خلف معنی پیچھے. مخلوق کے سامنے کیا ہے اور پیچھے کیا ہے؟ 2 سمتیں ہیں, ایک حال, ایک مستقبل, ایک ماضی. ہمارا گزرا ہوا زمانہ ماضی ہے, پہلے ہم بچے تھے, اس سے پہلے کچھ نہیں تھے, یہ سب کیا ہے؟ ماضی ہے. آئندہ ہم کیا ہوں گے؟ قبر کا حصہ ہوں گے, یہ ہمارا مستقبل ہے. ہم سب یہاں موجود ہیں, یہ ہمارا حال ہے. تو اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ مخلوق کے ماضی سے, مخلوق کے حال سے, مخلوق کے مستقبل سے واقف ہے. پیدا ہونے سے پہلے لکھا جا چکا ہے کہ یہ بچہ شقی ہوگا یا نیک وقت, کیا کھائے گا, کب تک جیے گا, کون سے عمل کرے گا, سب لکھا ہوا ہے. اس صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا میں بھروسہ کروں اسی پر؟ فرمایا عملو, عمل کرتے جاؤ, عمل کرتے جاؤ. کل میسر لما خلق لہ, جس کی خاطر پیدا کیا گیا ہے اسی کو توفیق دی جائے گی. اگر جہنم کی خاطر ہے تو جہنم والے کام کی توفیق ہوگی, اور جنت کی خاطر ہے تو اسی کام کی توفیق ہوگی. زیادہ کرتے چلے جاؤ. تو مخلوق کے سامنے کیا ہے اور مخلوق کے پیچھے کیا ہے سب اللہ جانتے ہیں. اس میں کون شریک ہے؟ کوئی ایسا اور بھی ہے جو مخلوق کے دائیں بائیں سے واقف ہو, مخلوق کے نیچے اوپر سے واقف ہو؟ ایسا کوئی اور ہے کائنات میں؟ اگر کوئی ہوتا تو اللہ کی خصوصیت باقی رہتی. یہ سب صفات میں اللہ کی تخصیص ہے. یہ وہ صفات ہیں جو خصوصیات رب ہیں, ان میں کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. تو تب صفات کس کی ہے؟ اللہ کی. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء, یہ ایک ٹکڑا ہے. یہ اگر سمجھ گئے تو آیت الکرسی مکمل کر کے سمجھ لو. ولا یحیطون, احاطہ, یحیط, احاطہ کے معنی گھیرنا. گھر کے باؤنڈری وال کو بھی احاطہ اسی واسطے بولتے ہیں کہ وہ دیوار سے آپ کی ملکیت کا احاطہ ہوتا ہے. ولا یحیطون, اور احاطہ نہیں کر سکتے. کون لوگ؟ ولا یحیطون میں فاعل کون ہے؟ اللہ کے علم میں سے کچھ بھی احاطہ نہیں کر سکتے, کیونکہ اللہ کا علم لا محدود اور سارے انسان محدود. اگر کوئی چیز بکٹ میں ہے, کہیں گلاس میں آ جائے تو نہیں آتی, کہیں کہ سمندر گلاس میں آ جائے تو نہیں آ سکتا. ایسے ہی اللہ کا علم اتنا محدود نہیں ہے کہ وہ آ جائے, لا محدود ہے وہ. تو ترجمہ دیکھو کیا ہے, ولا یحیطون بشیء من علمہ, اس کے علم میں سے, علم ہی اس کے علم میں سے کچھ بھی لوگ احاطہ نہیں کر سکتے, الا مگر بما شاء, جتنا وہ خود چاہے. اللہ تعالیٰ آسان فرمائے, سمجھانا آسان ہو جائے اور سمجھنا بھی آسان ہو جائے, اور حق بات زبان سے نکل جائے. ہر ایک کے پاس علم ہے. حضرت موسیٰ کے پاس بھی علم تھا, خضر کے پاس بھی علم تھا, دونوں علم لے کر چلتے ہیں. ہر ایک کے پاس علم ہے, لیکن کیا فرمایا؟ ایک پرندہ چونچ میں پانی لیتا ہے خضر کی کشتی پر سے. بخاری میں واقعہ ہے اسی سورہ کہف کے درس کے بیان میں. خضر موسیٰ دونوں سوار ہو کے جا رہے ہیں کشتی پر. ایک پرندہ آیا, چونچ میں پانی لیا, چونچ میں پانی لیا. خضر نے کہا موسیٰ سے, دیکھو اس پرندے کے منہ میں پانی گیا, جتنا سمندر کے پانی سے اس کی چونچ میں گیا ہے اتنا بھی علم اللہ کے علم میں سے کم نہیں ہوا, میرے تیرے ملا کر. خضر نے کہا موسیٰ سے, تیرا علم تشریعی اور میرا علم تکوینی. کیا ہے تشریع, کیا ہے تکوینی؟ شریعت کا علم تشریعی موسیٰ کے پاس, اور کون و مکان کا علم تکوینی خضر کے پاس. مثلا آگے ایک بادشاہ ہے, کشتیاں چھین لے رہا ہے, لہذا کشتی کو توڑ دو. یہ کون سا علم ہے؟ تکوینی. یہ بڑا ہو کر بچہ کافر بن جائے گا, مار دو, تکوینی. یہ دیوار کتنے نہ پائے اٹھا دو, خزانہ اس کے نیچے ہے, بچے بڑے ہو کر پائیں, کیا ہے یہ؟ تکوینی. تو تکوینی اور تشریعی دونوں کا سنگم ہے کشتی میں. کہتے ہیں اے موسیٰ, تیرا میرا علم جتنا ہے اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں ہے جتنا چونچ میں گیا ہے پانی سمندر کے مقابلے میں. یہ ترجمہ اسی کا ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء, اور نہیں احاطہ کر سکتے کچھ بھی اللہ کے علم میں سے مگر اتنا جتنا وہ خود چاہے. میرے پاس کتنا علم ہے؟ جتنا اس نے چاہا. آپ کے پاس کتنا علم ہے؟ جتنا اس نے چاہا. ساری کائنات میں جس کے پاس جتنا علم ہے وہ کتنا ہے؟ الا بما شاء, جتنا اس نے چاہا. آدم علیہ السلام کو کتنا علم ہے؟ فرشتے بیٹھے ہیں اور آدم بیٹھے ہیں, امتحان چلا. فرشتوں سے کہا زمین میں خلیفہ کون بنایا جائے؟ کہا ہم حقدار ہیں. آدم کو نہیں ضرورت ہے, ہم حقدار ہیں. ہم اللہ کی تسبیح کریں گے, تحمید کریں گے, تقدیس کریں گے, ہم حقدار ہیں. یہ تو آدم خون بہائے گا زمین میں, زمین بھر دے گا فساد سے.
اللہ کہیں گے تم کو نہیں معلوم ہم کو معلوم، انی عالم ما لا تعلمون، آؤ امتحان دو. سب سے کہا ان کے نام بتاؤ، فرشتوں نے کہا ہم کو تو نہیں معلوم. یہ بھگونا کیا ہے، کرچل کیا ہے، ڈوئی کیا ہے، چمچے کیا ہے، دسترخوان کیا ہے، پلیٹ کیا ہے، ہم کو تو نہیں معلوم. کہا آدم ان کو بتا دو تم. آدم نے صاف سنا دیا پورا، یہ زمین ہے یہ آسمان ہے سب بتا دیا پورا. کہا دیکھیں زمین میں بھیج رہا ہوں، زمین کی جون سے واقف ہونا پڑے گا، جہاں جا رہا ہے وہاں سے واقف نہیں. کیا کرے گا جا کے وہاں؟ فرشتے پورے ہار گئے، آدم غالب آ گئے. کیا ہوا یہاں؟ یہ کیا پڑھ رہا تھا؟ علم پڑھ رہا تھا. جتنا فرشتوں کو دیا فرشتوں کو معلوم. فرشتے کہتے ہیں سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، آپ کی ذات پاک ہے ہمیں کوئی علم نہیں ہے، جتنا آپ نے ہمیں دیا اتنا ہی ہے. سارے فرشتوں کا علم کتنا ہے؟ الا ما علمتنا. پہلے پارے کی آیت پڑھ رہا ہوں میں، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، آپ کی ذات پاک ہے ہمیں کوئی علم نہیں ہے، اتنا ہی ہے جتنا آپ نے ہمیں دیا. یہ کس کا علم ہے؟ سارے فرشتوں کا علم ہے. ادھر خضر موسیٰ کا علم دیکھ لیا آپ نے، سب کے علم کا یہ حال ہے. اور آگے قیامت میں کیا ہوگا؟ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم. یہ سورہ انعام سے پہلے سورہ مائدہ کے ختم پر آخری رکوع میں یہ آیت پڑھ رہا ہوں میں. حفاظ بیٹھے ہیں، کلام پاک کھولنا دیکھ لینا. یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا، قالوا لا علم لنا. جس دن اللہ تعالیٰ سارے انبیاء کو جمع فرمائیں گے اور پوچھیں گے قوموں سے جواب کیا ملا، پیغام دیا آپ نے تو قوم نے کیا جواب دیا. وہاں ایک رسول نہیں ہوں گے. صیغہ کون سا ہے؟ یوم یجمع اللہ الرسل، رسول جمع ہے رسول کی، رسول واحد رسول جمع. ابھی کل گزارا تلک الرسل میں تو رسول جمع ہے اور لام لگا ہوا ہے، الف لام، الرسل تلک الرسل. یوم یجمع اللہ الرسل، سارے رسولوں کو اللہ جمع فرمائیں گے، پوچھیں گے کیا جواب ملا امت کی طرف سے، تو کیا جواب دیں گے؟ فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا، ہمیں کچھ بھی نہیں علم ہے. آپ کو سارا علم موجود ہے، آپ کے علم کے سامنے ہمارا کچھ بھی نہیں علم ہے. انکا انت علام الغیوب، انکا انت، انکا مانے بے شک تو ہی، انت اور انکا تینوں کو جوڑیں گے کیا بنتا؟ بے شک آپ ہی ہیں علام الغیوب، تمام غیب کی خبروں کو جاننے والے. یہ تمام رسول کہیں گے. سورہ مائدہ کا آخری رکوع ہے، کھول کر دیکھ لو. تو سارے رسول کہیں گے آپ کو معلوم، آپ ہی علام الغیوب. آدم فرشتے کہیں گے آپ ہی کو معلوم ہم کو نہیں معلوم. موسیٰ و خضر کیا کہے؟ آپ ہی کو معلوم ہم کو نہیں معلوم. یہ کس کا ترجمہ ہے؟ اسی کا ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر اتنا جتنا اس نے چاہا، یعنی جتنا اس نے دیا. کتنا دیا؟ علم کیا ہے؟ نور ہے، اللہ کا نور ہے، اور یہ نور گنہگار کو حاصل نہیں ہوتا. جو جتنا تقوی اختیار کرے گا اتنا یہ علم آئے گا. متقی کے پاس علم آتا ہے، فاسق و فاجر کے پاس نکل جاتا. اب اس پر تین بحثیں بہت پیاری ہیں مگر وقت ہو گیا ہے. ایک بحث تو یہ ہے کہ ہم نے کہا سارے رسول کہیں گے انکا انت علام الغیوب، آپ ہی علام الغیوب ہے. تو کیا علام الغیوب کوئی دوسرا ہے؟ اگر کوئی دوسرا ہے تو اس آیت میں تمام رسولوں کی گواہی پر اعتراض ہوگا. تمام رسولوں نے کہا انکا انت علام الغیوب، بے شک آپ ہی علام الغیوب ہیں، کوئی علام الغیوب نہیں ہے. اور یہ قرآن کریم میں درج ہے. تو علام الغیوب کون ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے. تمام رسولوں کا اقرار ہے، ہم بھی اسی کا اقرار کرتے ہیں. دوسری بات ہو گئی انباء الغیب، غیب کی خبریں. اطلاع علی الغیب، غیب پر اطلاع کرنا، یہ بما شاء میں آتا، الا بما شاء. ضرورت کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو غیب کا علم دیا، جتنا ضرورت پیش آئی، جتنا ضرورت پیش آئی اللہ نے دیا. تو انبیاء کا علم کون سا علم ہوا؟ ذاتی ہوا کہ دیا ہوا ہوا؟ اس دیے ہوئے کا نام کیا ہے؟ عطائی علم. ذاتی علم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. بندے کا علم عطائی ہے. تو اطلاع علی الغیب، انباء الغیب، یہ سب ثابت ہے، لیکن اس میں سب علم عطائی نہیں ہوتا تو کیا ہوتا؟ عطائی ہوتا. ذاتی علم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. علام الغیوب اللہ کی ذات ہے. اطلاع علی الغیب مثالیں بہت ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ کھڑے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں. دیکھا کہ جنگ میں ہمارا ایک آدمی پیچھے سے مار کھانے والا ہے، زور سے پکارا یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل. خطبہ دیتے تھے، تقریر بند ہو گئی، یہ آواز آئی، لوگوں نے کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ معلوم ہوا اس جملے سے پانسا پلٹ گیا. وہاں ساریہ کمانڈر کو کہا الجبل، پہاڑ کا خیال کر، پہاڑ کے پیچھے دشمن آ رہا ہے. عمر کی آواز وہاں پہنچی. یہ کیا ہے؟ یہ اطلاع علی الغیب. اللہ نے اطلاع دیا، جناب عمر کو معلوم ہوا، آپ نے فوراً آواز لگایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے علاقے میں خیبر میں گئے تھے خون بہا جمع کرنے کے لیے. قصہ طویل ہے خون بہا کا. ایک صاحب سے معاہدہ تھا، اس معاہدہ کیے ہوئے آدمی کو کسی نے قتل کر دیا مسلمانوں میں سے. تو کیا واجب ہوا؟ دیت، خون بہا، سب لوگ مل کر دیں گے. یہودیوں نے کہا بیٹھو ابھی لاتے ہیں ہم لوگ. چلے گئے وہاں جا کے سازش کر دیا. کہا بڑا اچھا موقع ہے، آئے ہوئے ہیں، پتھر ڈال دو اوپر سے، چٹنی ہو جائے نعوذ باللہ. یہ خبر دیا جبریل نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کام اطلاع دیا جبریل نے، وہاں سے فوراً چل پڑے. آپ پلان فیل ہو گیا. یہ کیا ہے؟ یہ اطلاع علی الغیب ہے. اس کو انباء الغیب کہتے ہیں. یہ ثابت ہے قرآن کریم میں جہاں جہاں جتنی آیتیں ہیں سب اطلاع علی الغیب، انباء الغیب ہیں. انکا انت علام الغیوب کے خلاف نہیں ہے. وہ تو ایک ذات ہے جو علام الغیوب ہے، جسے کسی کی کوئی حاجت نہیں. تو یہ طویل بحث ہے، پھر کبھی انشاءاللہ موقع ہے پھر چھوڑتا ہوں میں. اس کے بعد کا حصہ ہے وسیع کرسیہ، وسیع ہے اس کی کرسی. کتنی وسیع ہے؟ السماوات، ساتوں آسمان، والارض، اور زمین، ساتوں آسمان ساتوں زمین اس کی کرسی میں سما جائیں، اتنی وسیع اس کی کرسی ہے. فرمایا حدیث میں بڑے میدان میں انگوٹھی پھینک دو، میدان کے مقابلے میں انگوٹھی کی حیثیت کیا ہے؟ ایسے ہی اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ساتوں زمین ساتوں آسمان کی حیثیت ہے. بڑے میدان میں انگوٹھی کی طرح اتنا وسیع کرسی ہے اس کی. تو ساتوں آسمان ساتوں زمین اس کی کرسی میں ایسے ہیں جیسے میدان میں انگوٹھی. اور فرمایا اس کے کرسی کا حال اس کے عرش کے مقابلے میں بھی ایسا ہی ہے، یعنی عرش کے مقابلے میں کرسی بھی ایسی ہے. دونوں کو دونوں وسیع ہے. اس کی کرسی پر وہی مستوی ہے. الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے. کیسا ہے؟ وہ اپنی شان کے مطابق ہے، بندہ نہیں جان سکتا کہ کیسا ہے. وہ اپنی شان کے مطابق کرسی پر عرش پر مستوی ہے. ولا یؤودہ حفظہما، نہیں تھکاتی ہے ان دونوں کی حفاظت. لا یؤودہ، نہیں گرا ہے ان دونوں کی حفاظت. زمین و آسمان کی حفاظت اللہ پہ گرا نہیں ہے.
معلوم کیا ہوا؟ ہم سمجھتے ہیں روز تھامنے ہوئے آسمان کو تھک گیا ہوگا تھامتے تھامتے، چاند کو سورج کو گرنے سے روکنے سے، ہر ایک کی دعائیں سنتا ہے، ہر ایک کو غذائیں پہنچاتا ہے، زمین و آسمان کا سمجھتا، سب تھکاوٹ کی چیزیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں تم سمجھتے ہو کہ صاحب نظام میں تکلیف ہوتی، تھکن ہوتی، ولا یعودہ، اس کو گرا نہیں ہے، اس پر کوئی بار نہیں ہے، اس پہ کوئی مشقت نہیں ہے. ان دونوں کی حفاظت، یعنی وہ اتنا قادر ہے کہ خالی کن کہہ دے تو ہو جاتی ہے. اذا قال له شيئا، اذا اراد له شيئا، ارادہ کر لے، خالی سوچ لے وہ ہو جاتی. فسبحان الذي بيده الملكوت، اس کے ہاتھ میں تمام بادشاہت، اسے گرا نہیں گزرتی. وہ کیسا ہے؟ وهو العلی، الف لام کے ساتھ ہے العلی، خالی علی نہیں. وهو العلی، یا علی پکاریں گے گناہ ہوگا، دیکھو شرک ہو جائے گا. یا علی نہیں، یا العلی پکارنا جائز ہے. یا العلی، اللہ کا نام ہے. وهو العلی العظیم، العظیم اللہ، العلی اللہ. عظیم الف لام کے بغیر، علی الف لام کے بغیر یہ بندوں کا نام ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے لیے الحی القیوم البصیر السمیع، ایسے ہی العلی العظیم، یہ سب صفتیں اللہ کی، وہ بلند ہے، باعظمت ہے. یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ ہمارے عقیدے کا جز ہے. ان میں اگر جھول آئے گا تو عقیدہ نہیں، ایمان خراب ہو جائے گا. یہ پورا حصہ ہے. کچھ حصہ اس کا جو بچا ہے وہ کہاں ہے؟ سورہ حشر کی آخری 3 آیتوں میں اور سورہ اخلاص میں. اللہ تعالیٰ عمل کرنا آسان فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.